السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہود کو اپنے جو وہ وعدے کرتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عنایات کی تھی وہ سارا اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، لیکن تم نے پھر بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم اس وقت ظالم تھے اور تم ظالم ہو۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 93 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذْ اور جب آخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد پکا وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں انہیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ میں نے جب تم سے پکا وعدہ لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا، یعنی کہ یہود جو تھے یہ شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکل رہے تھے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح یہ احکامات کی پابندی نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا اور فرمایا کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، خودو پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے دیا تمہیں بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو۔ کیا دیا؟ توریت دی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اگر تم نے نئی احکامات مانے تو پھر تمہارے اوپر کوہ طور میں اڑیل دوں گا یا الٹا کر دوں گا، یعنی تم کوہ طور کے نیچے آ جاؤ گے، اور کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بلند کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مضبوطی سے پکڑو اور سنو، یعنی جو میں نے تمہیں کتاب بھیجی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میرے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اگر نہیں کرو گے تو میں پھر تم میں کوہ طور کو بلند کر دوں گا تو تمہارے اوپر، اور ان کو اس طرح سے ڈرایا بھی کہ تم سیدھے ہو جاؤ، برائیاں چھوڑ دو اور نیکی کی طرف آؤ۔ قالو وہ بولے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، اور پکڑ تو لیا لیکن ان کے دل نہیں تھے مانتے، کہنے لگے ہم نے سن لیا لیکن اندر دلوں میں ان کے نافرمانی تھی اور وہ نافرمانیاں ہی کیے جا رہے تھے۔ وَأُشْرِبُوا اور رچا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں عجلا بچھڑے کی محبت، بکفرہم بس باب ان کے کفر کے۔ اب ان کے دلوں میں اس طرح سے بچھڑے کی محبت رچا دی، کس نے رچائی؟ شیطان نے ان کے دلوں میں اس طرح سے بچھڑے کی محبت رچا دی کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری ہر مراد، ہر بات جو ہے نا اس بچڑے کے ذریعے ہی پوری ہوتی ہے، اور وہ اس کو ہی اپنا خدا مان رہے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس طرح سے پلانا محبت، یعنی جس طرح سے انسان پانی پیتا ہے اور پانی پینے کے ساتھ ہی جسم کے ہر حصے میں پانی پہنچتا ہے، تو اسی طرح ان کے دل میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت جو تھی ان کے دلوں میں پہنچ چکی تھی اور وہ اس بات پہ پکے ہو چکے تھے۔ تو جس طرح ہوا بھی جب ہم
ہم اپنے جسم میں لے کے جاتے ہیں، سانس تو ہمارے سارے جسم میں چلی جاتی ہے، اسی طرح پانی بھی جب پیتے ہیں تو محبت پلانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس طرح سے شرائط کر جائے کوئی چیز کہ وہ باہر نہ نکل سکے اس سے، یعنی اس طرح سے یہود کے دلوں میں بچڑے کی محبت جو تھی وہ ہو چکی تھی کہ وہ اتنے پکے اس کے اوپر ہو چکے تھے کہ بچڑے کی ہی پوجا کیے جا رہے تھے، حالانکہ وہ سامری جادوگر نے ایک بنایا ہوا تھا بچڑا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے آج کل بھی اگر ہم دیکھیں تو میں کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، میں صرف وہ بات کرتی ہوں کہ جو ہمارے دین میں ہے نہیں، کہ اب گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، جو بھی انسان مانتا ہے کہ میں فلاں بندے کی، فلاں انسان کی اگر میں اس کی بات نہ مانی، جس کو نام نہاد پیر کہتے ہیں، تو وہ ہمیں یہ کر دے گا، اپنے علم کے ذریعے ہمارے نقصان کر دے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا، اگر ہم نے جو منت مانی ہے وہ پوری نہ کی تو ہمارا اس طرح سے کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے غیر اللہ کی محبت، جو کہ دل میں ڈر اور خوف ڈالا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب تک میں نہ چاہوں تو کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور جب تک میں نہ چاہوں تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو ان کے دلوں میں جو تھی کفر اور بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ قل، آپ کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دے، کہہ دیں، بئس ما، کیا ہی برا ہے، یأمرکم، جو تمہیں حکم دیتا ہے، بہی، اس کا، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے، اگر تم مومن ہو، یعنی یہ کس طرح کا ایمان ہے تمہارا، کس طرح کہ تم مومن ہو، اور کیا ہی برا ہے کہ تم بچڑے کی محبت کو ہی اپنے دل میں بٹھائے بیٹھے ہوئے ہو اور اسی کو ہی سارا کچھ مانتے ہو۔ اگر تم پھر یہ تم کیسے مومن ہو؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر صحیح باتیں مانو اور صحیح کام کرو۔ قل، کہہ دیں، ان کانت، اگر ہے، لکم، تمہارے لیے، دار الاخرہ، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص طور پر، من دون الناس، سوائے ان لوگوں کے، فتمنوا الموت، تو تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو اور تمہارے نزدیک یا تمہارے دلوں میں یہ ہے کہ اللہ کے تم خاص بندے ہو اور خالص طور پر اللہ کے پاس تمہارا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو پھر تم موت کی آرزو کرو، موت مانگو، اگر تم سچے ہو۔ تو پھر دیکھیں گے، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ تو یہود جو تھے یہ کہتے تھے کہ ہم ہی چہتے ہیں، ہم اللہ کے پاس خاص ہیں، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہی باتیں جو ہیں مانے گا، ہمیں سزا نہیں دے گا پروردگار عالم، اور چند گنتی کے دنوں میں ہی ہمیں سزا ملے گی، پھر ہم معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس بات کو رد فرمایا اور فرمایا کہ ہاں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی بجائے ہم ہی زیادہ عزت والے ہیں، تو پھر تم موت کی آرزو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کہ نے کہو پھر تم نا موت کی آرزو کرو اور دیکھتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے کہاں موت کی آرزو کرنی تھی؟ جس کو دنیا پیاری ہوتی ہے وہ موت کی آرزو نہیں کرتا، بلکہ وہ اسی دنیا کو ہی اپنا سارا کچھ سمجھتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم ان سے اچھے ہیں، ہم ان سے اچھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف تقویٰ دیکھا جائے گا، کوئی ذات پات نہیں دیکھی جائے گی، جیسا کہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا آخری خطبہ میں کہ نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، اور نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، اگر
تم لوگوں کو فضیلت ملے گی اللہ کے ہاں تو صرف تمہارے تقوی کی بنیاد پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے نزدیک تمہاری رنگ و نسل جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، یہ تو میں نے تمہیں صرف دنیا میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے تمہاری یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، میرے ہاں صرف تمہارا تقوی آئے گا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے کہ ہم ہر وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہر وہ کام جس سے ہمیں منع فرمایا ہے وہ اس سے ہم رک جائیں۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہاں مباہلہ کی یہ آیت ہے کہ اگر مسلمان جو تھے جب ان کو اللہ کا حکم ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول جو بھی حکم فرماتے، مسلمان صحابہ کرام جو تھے اس پر منوعن عمل کرتے، اور یہود اور منافقین جو تھے یہ کہتے تھے نہیں جی اس طرح سے تو نہیں ہوگا، ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ کلاس میں دیکھیں استاد سب بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو کچھ بچے جو ہیں وہ اپنے استاد کی بات بہترین طریقے سے سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ چہرے سامنے ہوتے ہیں اور بہت ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہر بات جو ہے نا سر کو بار بار ہلائیں گے، جی جی کریں گے، لیکن اندر ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ اس بات کو مان ہی نہیں رہے ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ اسی طرح آج بہت سارا لوگوں کا طبقہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جب ہم مر جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ کیا ہر وقت ہمیں ان باتوں کے اوپر کہتے رہتے ہو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا، قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ نشانی قیامت کے قریب کی ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، ایسا ہو رہا ہے جو قرب قیامت ہے، لوگ مذاق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقترب للناس بہت قریب آ گئی ہے لوگوں کے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، قیامت کا دن، اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے کب آ جانا ہے۔ تو کیا تیاریاں ہم نے کی ہوئی ہیں؟ کچھ نہیں کیا ہوا، اور کہنا کہ ہم بہتر ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے کہ پھر وہ فتمنوا الموت کہ وہ آرزو کرے موت کی، تو آج بھی ہم نے یہ سوچنا ہے، میں نے سوچنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے۔ اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہم اس دنیا سے پیار کر بیٹھے ہیں اور اس دنیا ہی کو ہم اپنا سب کچھ بنا بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ معاف اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا، وہ رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ اپنا فضل کرے گا، لیکن اس کے لیے ہم نے بھی اپنے آپ کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈنگ سیکھنا پڑے گا، تیاری کرنا پڑے گی۔ اور اسی وجہ سے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، ہمیں اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، وہ چاہے تو جو گناہ گار ہیں ان کو معاف کر دے، اور چاہے جو وہ ہمارے رب کی مہربانی ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم ایسی باتیں نہ سوچیں، اور اپنے بچوں کو خاص کر ہم سمجھائیں، کیونکہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ ہمارے بچے آج کل جو ہے نا بہت زیادہ نیٹ پہ اور ادھر ادھر کی باتوں پہ آ جاتے ہیں، کسی نے کوئی ویڈیو دکھائی تو اسی کو پوچھنے لگ گئے۔ تو جب تک ہم قرآن کا علم نہیں سیکھیں گے، قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو آگے جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ ہمارے اپنے دین کو سمجھ کر دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ صدق اللہ العظیم، صدقنا رسولہ الکریم، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔